أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان.
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خریدا، کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں دور ہیں۔ نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں اور گردنوں میں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی ہیں جو ڈرنے والے ہیں۔ مومنو، تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص کا حکم دیا جاتا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ اور اگر قاتل اس کے بھائی سے کچھ معاف کر دیا جائے تو پسندیدہ طریق سے پیروی کرنا اور خوش خویش کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے۔ جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے۔ اور اے اہل عقل، قصاص میں زندگانی ہے کہ تم بچو۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے۔ اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے۔ جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں، اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے دوسرے پارے میں سورہ البقرہ کی آیات مبارکہ 175 تا 181 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری محمد اقبال۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ارشاد رب العزت ہوا، مومنو جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک جتنی دنیا ہے سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا اے خدا، اے خدا، ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبز و گل کھلے سینے سنگ سے، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا، اے خدا، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشان، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا اے خدا، اے خدا، نور ہی نور بکھرا ہے کالک نہیں، نور ہی نور بکھرا ہے کالک نہیں، دوسرا کوئی حد گماں تک نہیں، لاکھوں صورتیں ایک ہی رنگ میں، تو ہے جلوہ نما اے خدا، اے خدا، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، تو نے بخشی ہے
اپنی خلافت مجھے شوق سجدہ بھی کر، اب عنایت مجھے خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، ہے یہی التجا اے خدا اے خدا۔ یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک جتنی دنیا ہے سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا اے خدا اے خدا۔ حمد باری تعالی سامعین نبی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ کلام و آواز مظفر وارسی کی تھی۔ درس حدیث، آئیے سامعین تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں، جس میں آج ہم قاری ساجد محمود کی گفتگو سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، عطا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ امت اللہ کے دین پر قائم رہے گی، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے۔ یہ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہی ہے کہ سعادت اور حقیقی کامیابی کیا ہے اور اس کا پیمانہ کیا ہے۔ دنیا کے اندر کامیابی اور کامرانی کا معیار محض مادی اشیاء کی کثرت اور مال کی فراوانی کو سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس کا کامیابی اور ناکامی سے کوئی تعلق نہیں۔ مال و دولت کی کثرت کو حق و باطل کی کسوٹی قرار دینا غلط ہے۔ سرداران مکہ اور قریش کے بڑے بڑے رؤساء نے اپنے معاشرتی رتبے اور مال و دولت کو اپنے اونچا ہونے کی دلیل گردانا، اور اس امر نے انہیں دین اسلام اور حق کو قبول کرنے سے روکے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بتلا دیا کہ حقیقی بھلائی اور خیر وہ ہے جس کا ارادہ اللہ کرتا ہے، اور جب اللہ کسی کو پہچاننا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جسے عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ عبادت الہی ہی اس کی زندگی کا مقصد اولین ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ وہ اپنے خالق اور اس کی عبادت کے طریقے سیکھے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ ہم عبادت کو صحیح اور درست طریقے سے کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے مقصد حیات میں کوتاہی اور لاپرواہی سے کام لیتا ہے تو حقیقتاً اسے دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ آج کی زیر مطالعہ حدیث مبارکہ میں ہماری توجہ اسی طرف دلائی گئی ہے کہ جو شخص دین کی سمجھ حاصل کر لیتا ہے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے اور تقوی کے مقام پر فائز ہے۔ البتہ جو شخص دین کی سمجھ حاصل نہیں کرتا اور عبادت کا طریقہ نہیں سیکھتا، اس کے برخلاف اپنی ساری عمر دنیا حاصل کرنے میں صرف کر دیتا ہے، تو وہ گویا بڑا ہی بد نصیب اور ہر قسم کی بھلائیوں سے محروم شخص ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو دین دیا ہے وہ بطور انعام عطا کیا ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ حدیث جبرائیل سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کے 3 درجے ہیں: اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام سے مراد تمام جسمانی اور مالی عبادات جیسے شہادتین کا اقرار، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی، رمضان کے روزے اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اور بشرط استطاعت بیت اللہ کا حج ہے۔ اور ایمان سے مراد عقائد یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ہے۔
اور احسان سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام ظاہری اور باطنی معاملات میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کو اپنے سامنے رکھے اور یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے۔ اسی کو حدیث مبارکہ میں ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ بتلایا گیا کہ ایک مومن کی عقیدہ عمل اور اس کی حرکات و سکنات کی بنیاد اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ دین کی سمجھ کیا ہے؟ اس حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لفظ فقہ اور دین کی سمجھ سے مراد قرآن و حدیث، صحابہ کرام اور سلف امت کے طریقے پر دین کی سمجھ ہے، یعنی انسان دین کے قواعد اور بنیادی عقائد کا علم سیکھے، اپنے عقیدہ اور ایمان کو قرآن و حدیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان و عقیدہ کے مطابق بنائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ویسے ہی ایمان لائے جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت یافتہ ہیں ورنہ نہیں۔ اسی طرح اپنے اعمال ظاہرہ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کو صرف اور صرف قرآن و حدیث کے مطابق انجام دے۔ اس کے برخلاف کوئی بھی شخص ہو اس کی رائے اور قیاس کو قرآن و حدیث کے سامنے اہمیت نہ دے، ساتھ ہی ساتھ اپنے علم کے مطابق عمل پیرا بھی رہے، کیونکہ جو شخص اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا اسے فقیہ اور عالم نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ عالم اور فقیہ وہی شخص ہے جو قرآن و سنت کا علم رکھتا ہو اور اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ، تو جو کچھ عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو کچھ تو روکنا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی دولت مند کی دولت و امارت اس کی تیری بارگاہ میں نفع نہیں پہنچا سکتی، بلکہ تیرا فضل اور رحمت اور عمل صالح ہی موجب نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین میں تفقہ یعنی دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے دعا ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے مانگے، اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے قاری ساجد محمود کی گفتگو سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ایمان سے محروم ہے جو امانت دار نہیں، اور وہ شخص دین سے خالی ہے جو اپنے عہد کا پابند نہیں۔ آب روئے دین و دنیا ہے محمد مصطفیٰ، آب روئے دین و دنیا ہے محمد مصطفیٰ، قلب مومن کی تمنا ہے محمد مصطفیٰ، گردش حالات مجھ کو آزما کر دیکھ لے، گردش حالات مجھ کو آزما کر دیکھ لے، میرے ہر غم کا مداوا ہے محمد مصطفیٰ، میرے
ہر غم کا مداوا ہے محمد مصطفیٰ، روز محشر کام ان کی شفاعت آئے گی، روز محشر کام ان کی شفاعت آئے گی، عاصیوں کا ایک سہارا ہے محمد مصطفیٰ، عاصیوں کا ایک سہارا ہے محمد مصطفیٰ، اے تبسم کس لیے تنہائیوں کا غم کروں، اے تبسم کس لیے تنہائیوں کا غم کروں، میرے مولا میرے آقا ہیں محمد مصطفیٰ، میرے مولا میرے آقا ہیں محمد مصطفیٰ، ابروئے دین و دنیا ہیں محمد مصطفیٰ، قلب مومن کی تمنا ہے محمد مصطفیٰ۔ گلہائے عقیدت و حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد وسیم، اور سامعین یہ نعتیہ کلام سید جاوید اختر کا تھا۔ روشنی، آئیے سامعین اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں۔ آج کے روشنی کے سفر میں ہم گفتگو سن رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر اویس سرور کی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آسمانی کتاب زبور مقدس عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت سے معجزات، خصوصیات اور امتیازات عطا فرمائے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ بہت بڑی بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ نے ایک زبردست اور وسیع سلطنت قائم کی۔ آپ کو قرآن مجید میں خلیفۃ الارض کا خطاب دیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت معاملہ فہم تھے اور عدل و انصاف سے کام لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ یوں فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کو یعنی داؤد علیہ السلام کو مضبوط سلطنت عطا کی اور انہیں حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا سکھایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود عبادت اور نیکی کے کاموں میں
اپنی مثال آپ تھے۔ آپ بہت سادہ مزاج انسان تھے، اپنے ہاتھ سے محنت کرتے اور روزی کماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا ہوا رزق ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت سے روزی کماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور مقدس کی قراءت بہت آسان کر دی گئی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دیتے اور زین کسے جانے سے پہلے ہی پوری زبور مقدس پڑھ لیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا اور فولاد موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ سخت مشقت اور آلات کے بغیر آپ اس نرم لوہے سے زرہیں بنا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نہایت خوبصورت اور سریلی آواز عطا فرمائی تھی۔ جب آپ زبور مقدس کی تلاوت کرتے یا اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح میں مشغول ہوتے تو انسان، پرندے اور پہاڑ بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع فرما دیا تھا جو تسبیح کرتے، اور پرندوں کو بھی تابع فرمایا، اور یہ سب ہم ہی کرنے والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال عمر پائی اور 70 سال حکومت فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نبوت اور زبردست بادشاہت عطا کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے۔ قرآن مجید میں ان دونوں انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کئی جگہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص طور پر علم کی دولت عطا فرمانے کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا، اور یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا۔ اور دونوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رزق حلال کمانے کے لیے کوئی جائز پیشہ اختیار کرنا انبیاء کرام علیہم السلام اور صالحین کا طریقہ ہے۔ محنت، صبر، انصاف اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے انسان دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ روشنی اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے پروفیسر ڈاکٹر اویس سرور کی گفتگو سنی۔ آدمیت کی علامت ہے ولائے مصطفیٰ، 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 مصطفیٰ دل کے لیے دل ہے برائے مصطفیٰ، 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 مصطفیٰ ہے رضائے مصطفیٰ میں رب کعبہ کی رضا، رب کعبہ کی رضا،
رب کعبہ کی رضا میں ہے رضائے مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. کچھ نہیں معلوم کیا ہے قصہ ذات و صفات، قصہ ذات و صفات. تجھ پہ ہم ایمان لائے اے خدائے مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. شکل انسانی میں قرآن مجسم آپ ہیں، قرآن مجسم آپ ہیں. شرح فرمان خدا ہے ہر ادائے مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. مصطفیٰ دل کے لیے دل ہے برائے مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. ہدیہ نعت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے مہدی حسن اور ہم نوا. یہ نعتیہ کلام مولانا کوثر نیازی کا تھا. آپ نے پوچھا ہے، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے ہیں ڈاکٹر سہیل حسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہمارے آج کے پروگرام میں ہمیں پہلا خط ملا ہے مظفر آباد سے محمود اختر صاحب کا. وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی دوا ہو جس میں الکوہل کی معمولی مقدار ہو اور معمولی مقدار سے نشہ بھی نہیں آتا تو اس میں کوئی حرج ہے، اور ایسی دوا بھی ہو جو کہ پینے کے بجائے جسم پر لگائی جائے صرف، تو اس کے بارے میں بھی آپ بتا دیجئے. اور اسی میں یہ بھی کہ یہ خاص طور پہ جو ہومیوپیتھک دوائیں آتی ہیں اس میں الکوہل کو شامل کیا جاتا ہے. تو بظاہر یہ جو نظر آتی ہے بات کہ ایسی دوائیں جس میں الکوہل شامل ہے، تو اگر وہ کسی جسم کے حصے میں سر پہ کہیں لگائی جاتی ہے، اس کو ویسے پیا نہیں جاتا تو اور اس کی ضرورت بھی ہے، تو ایسے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسی دوا پی جا سکتی ہے. اور الکوہل کتنی ہی زیادہ مقدار میں ہو یا اس کی بو کتنی ہی زیادہ ہو، لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ دوا میں استعمال شدہ الکوہل نشہ آور ہے اور اس قسم کی دوا اگر پینی پڑے تو اس سے نشہ آتا ہے، تو پھر ایسی دوا فروخت کرنا یا خریدنا یا اس کے ذریعے علاج کرنا جائز نہیں ہے. اور اس کے بارے میں جو فتویٰ دیا گیا بعض علماء کی طرف سے، اور اس میں بھی یہی کہا گیا کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نوش کرنے سے نشہ آتا ہو تو وہ خمر یعنی شراب ہے، اور اس کی مقدار تھوڑی ہو یا زیادہ ہو سبھی یکساں ہیں. اب چاہیے اسے کوئی بھی نام الکوہل دے دیا جائے، جو کوئی بھی نام دے دیا جائے، اس کے بارے میں واجب یہی ہے کہ اسے اونڈیل دیا جائے اور اسے چیزوں کی پالش، علاج، جلانے، صفائی، خوشبو یا زخم صاف کرنے کے لیے یا سرکہ بنانے کے لیے کسی اور مقصد سے رکھنا غلط ہوگا، ناجائز ہوگا.
لیکن جس کی زیادہ مقدار نشہ آور نہ ہو تو وہ پھر شراب نہیں ہے، اسے عطریات میں، علاج میں، زخموں وغیرہ کی صفائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح پوچھا گیا کہ بعض ادویات میں یا جو بچوں کی چاکلیٹ، ٹافیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو جواب یہ ملا کہ ٹافیوں اور ادویات وغیرہ میں اتنی معمولی مقدار میں الکحل استعمال ہوتی ہے کہ اس کی زیادہ مقدار تناول کرنے سے بھی نشہ نہیں آئے تو اسے کھانا اور فروخت کرنا جائز ہے، کیونکہ ذائقے، رنگت اور بو میں الکحل کا کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ اس میں شامل شدہ الکحل کی ماہیت بدل گئی ہے، اور اب یہ پاک ہے اور مباح ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں تیار کرے، نہ ہی مسلمانوں کے کھانے میں سے شامل کرے، نہ ہی ایسی چیز کی تیاری میں مدد کرے۔ اور اسی میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ہومیوپیتھک دواؤں کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے کہ ہومیوپیتھک دواؤں میں الکحل استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس دوا کو محفوظ کرنے کے بطور دوا نہیں ہوتا، اور اس کا اگر ہمیں شک بھی ہو تو وہ یہ ہے کہ ہم اس کو پانی میں مطلوبہ قطرے ملا کر اس کو رکھ دیں، اتنی دیر میں الکحل جو ہے وہ زائل ہو جائے گا اور پھر وہ دوا اس میں باقی رہے گی، تو پھر اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا اس میں بھی کہ جب کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس سے نشہ پیدا ہو تو اس لحاظ سے بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو لہذا الکحل کی استعمال سے خاص طور پہ ان دواؤں میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا خط ہمیں ملا ہے سیالکوٹ سے نذیر اکمل صاحب کا۔ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ میں ایک کمپنی میں ملازم ہوں، میں نے ایک مکان کرائے پر لیا ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ اس مکان کی مالکن نے اس مکان کی خریداری کے لیے سودی قرض لیا تھا، کرائے کی مقدار بینک کو ادا کی جانے والے قسط سے زیادہ ہے، اس طرح یہ عورت بینک کو وہی رقم دیتی ہے جو میں اسے کرائے میں دیتا ہوں، اور بچ جانے والی رقم اس کے لیے منافع ہوتی ہے۔ اب غالب گمان یہی ہے کہ اس خاتون نے یہ مکان خریدا ہی اس نیت سے ہے کہ اس طرح کاروبار کر سکے، تو میرا سوال یہی ہے کہ میرا اس مکان کو کرائے پر لینا گناہ کے کام میں تعاون میں شمار ہوگا یا میرے لیے جائز ہے؟ تو جواب میں عرض یہ ہے کہ سودی قرض لینا شدید نوعیت کا حرام عمل ہے، کیونکہ اس سود کے بارے میں بہت ہی سخت وعید آئی ہے کہ سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا سبھی یکساں مجرم ہیں۔ اور سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کے لکھنے والے، سودی معاملے کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں۔ اگر کوئی شخص سودی قرض لے اور اس سے گھر یا سامان خریدے تو اس کے لیے اس گھر میں رہائش رکھنا یا اسے آگے فروخت کر دینا جائز ہے، یا کچھ اور بھی کر سکتا ہے، لیکن اس پر سودی لین دین سے توبہ لازم ہے۔ تو اس بنا پر آپ نے اس خاتون سے مکان کرائے پر لیا تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے تو قرضہ نہیں لیا، اس نے بینک سے سودی قرضہ اسی نیت سے لیا ہو کہ مکان خرید کر در پردہ اس سے کمائی کرے، تو یہ اس کا معاملہ ہے، اس کا گناہ اس خاتون پر ہے اور اسی نے لین دین کیا ہے، آپ پر نہیں ہے، لہذا آپ پر اس قسم کا کوئی بھی حرج نہیں ہوگا، آپ اس سے بالکل ہی مبرہ ہیں۔ تیسرا خط ہمیں ملا ہے جو ہمارے ایک بھائی ہیں، لکھتے ہیں ماسٹر محمد علی صاحب شیخ پورہ سے، تو وہ اس میں جو لکھتے ہیں کہ چند لوگ مل کر کمیٹی بناتے ہیں، رقم مقرر کر لیتے ہیں کہ اتنے پیسے فی ممبر دے گا، مثال کے طور پر 20 ممبر بنتے ہیں، 5,000 فی ممبر ماہانہ دیتے ہیں، یہ رقم 1 لاکھ بنی، اس طرح زیادہ ممبر رقم کی اقساط زیادہ کرتے ہیں، کمیٹی کی قرآن اندازی نہیں کرتے، بولی لگانے سے ایک ممبر کہتا ہے کہ یہ کمیٹی مجھے دے دو، مجبوری سے میں 80,000 میں لیتا ہوں، اور دوسرا کہتا ہے کہ 70,000 کی لیتا ہوں، اور پھر وہ 70,000 والے کو کمیٹی دے دیتے ہیں، باقی 30,000 لاکھ کی رقم میں سے جو بچے گا وہ باقی تمام ممبران میں تقسیم ہو جائے گی۔ تو یہ اس طرح کی جو یہ ترکیب ہے، یہ اس طرح کی بولی لگانا ہے اس کمیٹی کو، یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ اس کے لیے وہی رقم جو اس نے دی ہے، جو اس کمیٹی میں آئی ہے، وہی جائز ہوگی۔ اس کے اوپر بولی لگا کے وہی چیز جو 5,000 فی ممبر ہے تو اس کو ایک دم لے جانا 70,000 پہ، تو جب اس کے پاس اتنے پیسے ہیں تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو پھر اس کمیٹی کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے، تو لہذا پھر یہ پیسے لینا اس کے اوپر لوگوں کے لیے تو وہ ناجائز ہوگا۔ اگر 1 لاکھ کی کمیٹی وہ 70,000 میں خرید رہا ہے تو یہ ایک طرح سے سود بھی ہو گیا، اور یہ چیز جو ہے وہ جوئے میں بھی شامل ہو گئی، تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ غلط ہوتی ہیں، جبکہ عام جو کمیٹی کا اصول یہی ہے کہ ان کی قرآن اندازی کر لی جاتی ہے کہ قرآن اندازی میں جو بھی جس کا نام نکلے گا اس کے مطابق اس کو ہر مہینے اس کی کمیٹی کی رقم دے دی جائے گی۔
تو جو بھی اس کے ممبران کی طرف سے رقم موصول ہوئی ہے وہ اس شخص کو دے دی جائے گی جس کا نام اس میں نکلا ہے۔ تو یہ ایک صحیح طریقہ ہے، اس لیے کہ سب نے پیسے دیے ہیں، کوئی کسی کو اضافی رقم نہیں دی گئی، اور یہ شخص جس نے لی ہے اگر یہ شروع میں لیتا ہے تو باقی قسطیں بھی ادا کرے گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ اس نے لے کر پھر وہ بیٹھ جائے گھر میں اور نہ دے کسی کو، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو وہ بھی دے گا۔ ایک طرح سے اس کے اوپر قرض ہوگا کہ اس نے جب وہ 1,00,000 روپے لے لیے ہیں اور اس کا حصہ دے رہا ہے تو وہ اپنا حصہ پورا دے گا جب تک کہ کمیٹی مکمل نہ ہو جائے۔ اور جو آخری شخص ہے اس نے تو دے دی ہیں، سب حصے دے دی ہیں، سب کمیٹیاں دے دی ہیں جتنا عرصے کی تھیں، اور آخر میں اس کو اس کی رقم مل گئی تو اس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تو یہاں پہ کسی قسم کی کوئی زیادتی یا کمی نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کو اس کی جو کمیٹی کی ماہانہ جو اس کی مقدار تھی، اگر 12 مہینے کی تھی، 16 مہینے کی تھی، اس مہینوں میں جو رقم دی تھی وہ اس کو یکمشت مل گئی، تو یہ اس کو آسانی ہو گئی کہ یکمشت وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اس طرح بولی لگا کر کرنا یہ ناجائز ہے، غلط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے جس میں آج آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے ڈاکٹر سہیل حسن۔ سامعین، آپ اپنے دینی اور سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں، اس کے لیے آپ اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک پہنچائیے، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ایک بار پھر سن لیجئے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ آغوش تصور میں مدینے کی زمین ہے، آغوش تصور میں مدینے کی زمین ہے، فردوس نظر میں ہے تو دل عرش بری ہے، آغوش تصور میں مدینے کی زمین ہے، کہتی ہے مدینے کی فضا ذوق نظر سے، کہتی ہے مدینے کی فضا ذوق نظر سے، کعبہ ہے یہی عرش یہی طور یہی ہے، آغوش تصور میں مدینے کی زمین ہے، واعظ یہی سجدہ ہے میری زیست کا حاصل، واعظ یہی سجدہ ہے میری زیست کا حاصل، سنگے در محبوب پہ خم میری جبی ہے، آغوش تصور میں مدینے کی زمین ہے، قید غم کونین سے آزاد ہوں خالد، قید غم کونین سے آزاد
ہوں خالد غم خار میرا گنبد خضرا کا مکین ہے آغوش تصور میں مدینے کی زمین ہے فردوس نظر میں ہے تو دل عرش بری ہے آغوش تصور میں مدینے کی زمین ہے۔ گلہائے عقیدت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے تاج ملتانی اور ہم نوا۔ سامعین، یہ نعتیہ کلام خالد محمود کا تھا۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 15 تا 18 میں بیان مضامین کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر اعجاز فاروق اکرم کی گفتگو سن رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انک من المنذرین قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے یہ مہلت دے دی جاتی ہے۔ ابلیس بولا، تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، تو اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر گھات لگا کر بیٹھوں گا، پھر انسانوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، اور یقین رکھ ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ آیات زیر مطالعہ قصہ آدم و ابلیس کا تسلسل ہیں۔ اللہ رب العزت نے شیطان ابلیس کے چیلنج کو قبول کیا اور ایک مخصوص وقت تک اسے بندگان خدا کو بہلانے پھسلانے کی اجازت دے دی۔ شیطان لعین و رجیم نے واضح طور پر اعلان کیا کہ وہ اب ہر انداز، طریقے اور سرتوڑ کوشش کے ساتھ اللہ کے مخلص اور وفادار بندوں کو راہ مستقیم سے بھٹکانے اور گمراہ کرنے کا کام کرے گا۔ وہ ہر اس راستے، فکر و عمل اور نظام پر گھات لگا کر بیٹھے گا جہاں اہل ایمان قدم رکھیں گے، اور اپنے ہتھ کنڈوں اور سرتوڑ کوشش سے انہیں اپنا ہم نوالا و ہم پیالہ اور گمراہیوں کا ساتھی بنانے کی کوشش کرے گا۔ یہ حقیقت بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن عظیم میں بار بار مذکور ہے کہ ابلیس کو اپنے اس شیطانی ایجنڈا کی تکمیل کے لیے ہر وہ قدرت و صلاحیت حاصل ہے جس سے وہ اللہ کے نیک اور مخلص بندوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں۔ اسی لیے شیطان کو انسان کا بڑا اور کھلا دشمن یعنی عدو مبین قرار دیا گیا۔ شیطان انسان کو وسوسوں کا شکار کر کے چاروں جوانب اور اوپر نیچے ہر سمت سے حملہ آور ہو کر گمراہ کن مگر دل فریب نظریات اور خیالات میں مبتلا کر کے دین اور اس کے عقائد و اعمال کی تعبیرات میں شکوک و شبہات اور غلط فہمیاں پیدا کر کے دینداری اور عبادت کے متبادل مگر غیر موحدانہ طریقے سجھا اور سکھا کر دنیا کی لذتوں اور عیش و عشرت کی چکا چوند میں مبتلا کر کے اسباب عیش کی لذتوں کا فریفتہ بنا کر گمراہی کے دلکش انداز دکھا کر جھوٹی امیدیں اور خواہشات جگا کر گمراہی کو بھلائی اور نیکی کا لبادہ پہنا کر انسان سے
دنیا کی ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے پر ہمدردی جتا کر دنیا کے فریبوں کو عزت و عظمت کی ملمہ کاری میں لپیٹ کر انسانی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر یا پھر مختلف تانوں اور طنز کے تیر چلا کر اپنے جال میں پھنساتا ہے، اس کی مجبوریوں سے بھی فائدہ اٹھاتا اور مالی ترغیبات سے بھی کام لیتا ہے۔ جو شکار جس ہتھیار، چال اور جال کی زد میں آئے اسے راہ ہدایت سے بھٹکانے کا ہر طریقہ اپناتا ہے، کبھی دنیا کی زندگی کی اہمیت اجاگر کرتا اور اسی کو حرف آخر قرار دے کر آخرت کی لافانی اور ابدی زندگی کے بارے مشکوک یا بے فکر کرتا ہے۔ شیطان کی چالوں اور مکاریوں کے ایک نہیں ہزار طریقے اور انداز ہیں۔ وہ دینداروں کو ان کی دینداری، تقوی اور تقرب الی اللہ کے ساتھ پارسائی کا یقین بھی دلاتا ہے، انہیں حق کا نشان اور اتحاد امت کا علمبردار بھی قرار دیتا ہے، انہیں دین کا حقیقی چہرہ اور وارث گردانتا ہے، پہنچی ہوئی ہستیاں باور کراتا اور بگڑیاں بنانے پر قادر ہونے کے خبط میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ و رسول سے جڑے رہنے والے اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے اور اسی کے راستے پر چلنے والے اہل ایمان کو شیطان کے ان ہتھ کنڈوں سے خوب آگاہی ہو جاتی ہے۔ وہ ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہتے اور ہدایت کے بعد گمراہی سے بچتے رہنے کی درخواست کرتے رہتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ وہ شیطان لعین و رجیم کے حملوں اور گمراہیوں سے بچنے کے لیے ہمیشہ خود کو اللہ کی پناہ میں رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ رب العزت نے شیطان کے چیلنج کو قبول کیا اور اعلان کیا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ قرآن عظیم کے متعدد مقامات پر اس کا ذکر موجود ہے کہ شیطان سب کچھ کر لے گا مگر اللہ کے مخلص بندوں پر اس کا زور نہیں چلے گا، نہ وہ زبردستی کسی کو اپنے راستے پر چلا اور گمراہ کر سکے گا۔ سورہ ابراہیم میں تو ابلیس مردود کا اعترافی بیان بھی موجود ہے کہ واقعی میرا بس سچے اہل ایمان پر ہرگز نہیں چل سکا، البتہ کمزور عقیدہ اور عمل رکھنے والوں کو میں نے بھٹکنے کی دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی، فلا تلومونی، اب اپنی گمراہی، تباہی اور آخرت کی ہلاکتوں کی ذمہ داری مجھ پر نہ ڈالو بلکہ تم خود اس کے ذمہ دار ہو۔ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ۔ حقیقت یہی ہے کہ جب تک انسان خود شیطان کا پیروکار یا آلہ کار بننے پر آمادہ نہ ہو، اپنی جہالت، کمزور ایمان یا دنیا سے محبت یا کسی بھی کمزوری کے باعث شیطان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ شیطان کے حملوں سے بچنے کا طریقہ پروردگار کی شکر گزاری کے سوا اور کچھ نہیں، اسی لیے اس کا 2 بار ذکر کیا گیا۔ بندہ اپنے محسن و منعم حقیقی کو پہچانے، اس کی ہر نعمت کا ادراک و اعتراف کرے اور اس کا ہر لمحہ شکر گزار رہے، ممکن ہی نہیں کہ وہ شیطان کے جھانسے میں آ جائے۔ شیطان کی پیروی کا اصل سبب پروردگار کی نعمتوں کی شکر گزاری میں کوتاہی ہے۔ سورۃ الرحمن میں بھی بار بار پروردگار کی نعمتوں کو عملاً ٹھکرانے، جھٹلانے اور فراموش کرنے پر متوجہ کیا گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پروردگار کی نعمتوں سے استفادہ کرنا، ان کا مرہون رہنا، ان نعمتوں پر سارا نظام حیات ترتیب دینا اور اسے اپنی عقل، ایجاد اور صلاحیت سمجھنا ناشکری ہی نہیں بلکہ نمک حرامی ہے۔ اپنی ایجادات پر اترانا، اپنی صلاحیتوں جو فی الحقیقت رب کی ہی عطا کردہ ہیں کی بنیاد پر معاشرتی امتیازات اور حدود قائم کرنا بدترین گمراہی اور پروردگار کی ناشکری ہے۔ پروردگار کی شکر گزاری کا سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ اس نے انسان کو ہدایت و راستی سے سرفراز کیا، انسانی عزت و تکریم اور اپنی نیابت و خلافت سے نوازا، شیطان کے مقابلے میں بندگی کے شعور و توفیق سے سرفراز کیا اور شیطان کی گمراہیوں کے منصوبوں سے آگاہ کیا۔ اس پر بھی بندہ ساری زندگی سراپا عز و نیاز اور تصویر شکر و بندگی رہے تو بھی اس ایک نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ شیطان نے اللہ پر الزام دھرا
کہ اس نے بیجا انسان کو فضیلت و عزت سے نواز کر مجھے اپنا اور اس کا دشمن بنا دیا. اب اس کے رد عمل کے طور پر وہ ہر صورت انہیں راہ مستقیم سے بھٹکاتا رہے گا. شیطان کے اس احساس کے پیچھے اس کا تکبر تھا، اپنی تخلیق اور پارسائی کا. بدقسمتی سے یہی بیماری اس نے ہم انسانوں میں بھی پروان چڑھا کر ہمیں ذات، رنگ، نسل اور دیگر بتوں کا اسیر اور دائروں میں تقسیم کر دیا. اللہ رب العزت نے انسان کو تو ایک مادے، ایک ہی باپ، ایک ہی طریقے اور ایک ہی نظم تخلیق کے ساتھ پیدا کیا. کلکم من آدم و آدم من تراب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی گورے، کالے، عربی اور عجمی کو دوسرے پر تقوی کے سوا کوئی فضیلت و امتیاز حاصل نہیں. رب العزت نے اس جرم کی پاداش میں شیطان کو عالم بالا سے نکال دیا، ذلت و رسوائی کا نشان بنا کر، اور اعلان کر دیا کہ اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار سب بالآخر جہنم میں اکٹھے سزا پائیں گے. ایسے مغرور، متکبر، گمراہ، احسان فراموش لوگوں کا ٹھکانہ جنت نہیں جہنم ہی ہے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 15 تا 18 میں بیان مضامین کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر اعجاز فاروق اکرم کی گفتگو سنی. ممتاز نبوت سے ہے شایان نبوت، اے نور خدا تجھ سے بڑھی شان نبوت. ممتاز نبوت سے ہے شایان نبوت، سلطان زمن ختم رسول سرور کونین، سلطان زمن ختم رسول سرور کونین، گلچین بہارے چمنستان نبوت، ممتاز نبوت سے ہے شایان نبوت. میں کیا ہوں کہ ہے خود چمن آرائے دو عالم، میں کیا ہوں کہ ہے خود چمن آرائے دو عالم، شیدائے قد سروے خرامان نبوت، شیدائے قد سروے خرامان نبوت. کلہ عقیدت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے سلیم شہزاد،
اور سامعین یہ نعتیہ کلام ظہیر دہلوی کا تھا۔ آئیے سامعین بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں، جہاں مانگنے پر اور عطا کیا جاتا ہے اور عطا کرنے پر احسان نہیں جتلایا جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو مالک الملک ہے۔ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تیرے سارے انبیاء کرام اور رسول کو برحق مانتے ہیں۔ تو ہمیں ہدایت کا نور عطا فرما اور ہمیں فلاح و سعادت سے ہمکنار فرما۔ اے ہمارے رب، ہم نے تیرے حکم کو سنا، ہم تیری اطاعت کرتے ہیں اور تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں۔ اے پاک پروردگار، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ایسے نیک اعمال کریں جو تیری رضا جوئی کا باعث ہوں، اور تو اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے ہمارے پالنے والے، ہمارا بھروسہ تجھ پر ہے، تو عزت و عافیت کا مالک ہے۔ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں عزت بھی عطا کر اور عافیت بھی نصیب فرما۔ اے اللہ، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔